ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کی دلیل مانگی تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کیا پیاری دلیل ارشاد فرمائی. اپنے نبی ہونے کی دلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں. واقعہ کچھ جو ہے کہ جس طرح اہل عرب کی طرح اہل مکہ بھی کفر و شرک اور جہالت کی گندگی میں آلودہ تھے، لیکن اس کے باوجود چند ایسے اشخاص تھے جو اہل حق کی تلاش میں تھے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جانا یمن میں ہوا کسی اہم معاملے سے، تو وہاں پر ایک بوڑھا عالم ملا. اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، مجھے لگتا ہے کہ تو اہل عرب میں سے ہے، اہل مکہ میں سے ہے. انہوں نے کہا جی حضور، آپ ٹھیک پہچانے، میں اہل مکہ سے ہوں. کہا اگر تو اہل مکہ سے ہے تو اے نوجوان، کیا تیرا تعلق قریش قبیلے سے ہے؟ فرمایا میں نے کہا ہاں، میرا تعلق قریش قبیلے سے ہے. جو کہنے لگے تو اگر تم قریش سے ہو تو تمہارا جو خاندان ہے وہ تیم سے ہے، تم تیمی ہو، تیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شاید فرمانے لگے ہاں، میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں. کہا کہ اپنی ساری نشانیاں میں نے دیکھ لی ہیں، ایک نشانی رہ گئی ہے، وہ نشانی دیکھنی ہے. وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے پیٹ سے کپڑے کو اٹھانا ہے، میں نے تمہارے پیٹ کا دیدار کرنا ہے، دیکھنا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایسے تو نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے پہلے اس معاملے کا کوئی حل ارشاد فرمائے کہ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ. تو وہ بوڑھا عالم کہنے لگا کہ میں سچے علم سے کہہ رہا ہوں کہ تو وہ شخص ہوگا جو قریب ان قریب اہل مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوگا، جو اپنی نبوت کا اعلان کرے گا اور تو اس کا یار ہوگا، تو اس کا یار ہوگا. کہا کہ اچھا تو دیکھ لو. جب دیکھا تو عین ناف کے اوپر تل کا نشان تھا حق. کہا کہ خدا کی قسم میرا سچا علم کہتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جب مبعوث ہوگا اور وہ مبعوث ہونے والا ہے، وہ آنے والا ہے اور تو ان کا یار ہوگا. ابوبکر تو ان کا یار ہوگا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہاں سے واپس تشریف لانے لگے تو اس بوڑھے عالم نے کہا کہ اے ابوبکر، میں نے کچھ اس نبی آخر الزمان کی مدحت میں ان کی نعت کچھ میں نے اشعار لکھے ہیں، وہ تو سنتے جاؤ. اب اس بوڑھے عالم نے جو نبی کی نعت لکھی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنائی. اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے اپنا کام کر کے واپس جیسے ہی مکہ میں آئے تو مکہ میں آگے کفاران قریش، عقبہ بن معیط، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، یہ سارے قریش اکٹھے تھے. کہا ابوبکر، اگر تمہارا کام اہم نہ ہوتا، اگر تمہارا یہاں آنا اہم نہ ہوتا تو ہم کب کا فیصلہ کر چکے ہوتے. کہا کیسا فیصلہ، کیا بات کرتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، ابو طالب کے بھتیجے نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. اگر تم اہم نہ ہوتے تو ہم اس کا معاملے کا فیصلہ کر چکے ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا تم گھر جاؤ، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو. اب کیونکہ یہ بھی سردار تھے، بڑی تجارت تھی ان کی اور بڑے مالدار تھے اور حق و سچ کا ساتھ دیا کرتے تھے. کہا کہ تم جاؤ، میں اس معاملے کو خود دیکھتا ہوں، ہینڈل کرتا ہوں اس معاملے کو. اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات لی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ اپنی زوجہ محترمہ کے گھر میں حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں. وہاں پر دروازے پہ دستک دی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کشان مبارک سے باہر آئے. کہا ابوبکر کیسا آنا ہوا؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سن رکھا ہے کہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے. کہا ہاں ابوبکر، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور اللہ کی وحدت کی طرف تم کو بلاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضور، آپ کے پاس اپنی نبوت کی دلیل کیا ہے؟
تو سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، کہا ابو بکر تو مجھ سے میری نبوت کی دلیل مانگتا ہے کہ میں نبوت میں سچا ہوں یا نہیں ہوں؟ کہا ابو بکر میرے نبوت کی دلیل وہ بوڑھا شخص ہے جو تم کو یمن میں ملا تھا، وہ بوڑھا شخص ہے جو تم کو یمن میں ملا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا یمن میں مجھے بہت سارے بوڑھے ملے تھے، آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جو عالم تھا، اور جب تم نے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ ابو بکر اس نبی کی شان تو سنتے جاؤ جو میں نے شان اپنے الفاظ میں بیان کی ہے، اور وہ اشعار بھی اس نے میری نعت جو ہے یہ لکھی تھی اور تم کو سنائی تھی، اور تم نے وہ اشعار سنے تھے اور وہ اس نے میری شان میں کہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے معاملہ دیکھا اور سنا، کہتے ہیں کہ میں تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس عالی بزرگ اور میرے علاوہ اس وقت وہاں کوئی موجود رہا تھا کہ جو ہماری بات کو سنتا۔ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تبھی تو غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ عالم کہ جس نے میری نبوت کو کہا تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، فرمایا میں وہی نبی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا حیران بھی رہ گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو